بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم بارك
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو داتا دستگیر لجپال غریب نواز غوث العظم ہے، او اللہ جو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے، اب تو کل ہمیشہ ہی وہ کلا رہے گا. شروع تو اس کلے حکمران دی حکمرانی چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ ہی اس کلے حکمران دی حکمرانی چلے گی. باقی اللہ دی زمین تے جتنی بھی مخلوقات آئی ایک دن ایسا آنے والا ہے انہیں فنا ہو جانا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے. ہمیشہ رہنے والی ایک کوئی ذات واحد اکیلی وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب رحمان کی حمد اور تعریف تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے. معزز سامعین حضرات، میں اس وقت اس مقام ذیشان و تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے. یہ اللہ دی کتاب کا 24واں پارہ سورۃ انعام سورہ المومن جس دی آیت نمبر 60. دعا ہے اللہ کریم صحیح معنی کے اندر مینوں اس آیت کے معنی اور مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں اور تسی احباب سنیے سنائیے، اللہ سنن سنان تو بعد سانو سب نو اس دے اوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، رمضان المبارک
مبارک کا مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں گزردا جا رہا ہے. چند دن باقی نے. دعا ہے کہ اللہ اس ماہ رمضان دیاں رحمتاں سمیٹن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. حضرات آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اس حوالے نال گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا دے اندر انسان دکھی لاچار پریشان ہے. ہر معاملے اندر پریشان ہے. آخرکار پریشانیاں کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. میں ایک حل تلاش کر کے لے کر کے آیا. دعا ہے کہ اللہ سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات ساڈے اندر غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں ضرور نے، لیکن جڑا گناہگار سیاہکار بندہ ہے جس وقت اپنے خالق و مالک کے دروازے تے آ کے ڈگ پیندا ہے، پھر آسمان والا خالق و مالک کہندا ہے کہ مینوں شرم آتی ہے کہ میں اپنے در تو اپنے بندے نو خالی موڑا. تو حضرات میرا عنوان یہ ہے کہ دعا بندہ کرتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوندی، یعنی دعاواں دا نتیجہ کیے قبول کیوں نہیں ہوندیاں یا دعا کی اہمیت کیے، اس حوالے نال گفتگو ہوئے گی. آپ ذرا غور فرماؤ نبی علیہ السلام کا جو فرمان سامنے آ رہا ہے ان کے مطابق چھوٹا بڑے کولو دعا کروا سکتا ہے، بڑا چھوٹے کولو دعا کروا سکتا ہے، امیر غریب دے کولو دعا کروا سکتا ہے، غریب امیر کولو دعا کروا سکتا ہے، استاد شاگرد کولو دعا کروا سکتا ہے، شاگرد اپنے استاد کولو دعا کروا سکتا ہے، والدین اپنی اولاد دے کولو دعا کروا سکتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کو دعا کروا سکتی ہے. تو حضرات یہ ساری باتوں ملحوظ خاطر رکھدیا ہویا آئیے غور فرمائیے. بالاختصار میں اس بات کی طرف آواں ایک دعا کے حوالے نال مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، نہ بلکہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. جگہ دے پیر علیہ السلام دا پروانہ دے جانشار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا اے یار پروانہ صحابی حضور علیہ السلام دے کولوں اجازت طلب کر رہا ہے، اس بات دیاں اجازتاں لے رہا ہے. آندا محبوبہ میرا جی کرتا ہے میں بیت اللہ دے چکر لا کے آواں، میں طواف کر کے آواں، زمزم دا پانی پی کے آواں. محبوب جی مینوں اجازت دے دیتی جائے. کائنات دے امام کولوں اجازت طلب کرنے والا کون ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جگہ دے پیر علیہ السلام دے کولوں اجازت لے رہے نے عمرہ کرن دی. حضور علیہ السلام نے اپنے مولی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیتی ہے. ناری کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا عمر جی تسی بیت اللہ کے اندر جانا ہے، طواف کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، زمزم پینا ہے. تے جدوں طواف کرنا ہے نا میں محمد علیہ السلام نو اوتھے بھولنا نہیں، میرے واسطے بھی دعا کرنی ہے. جتھے دعاواں عمر تو اپنی ذات واسطے کرنیاں نے، جتھے دعاواں تو اپنے آپ واسطے
عمر اوتھے دعاواں میں محمد علیہ السلام واسطے بھی کرنیاں نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنْسَانَا فِي دُعَائِكَ يَا أُخَيَّ، اے میرے بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اے عمر میرے بھائی میرے واسطے بھی جا کر کے اوتھے تو دعاواں کرنیاں نے. اس حدیث کو معلوم ہوتا ہے کہ پیر اپنے مرید کو دعا کروا سکتا ہے، مرید اپنے پیر کو دعا کروا سکتا ہے. یہ قانون لاگو ہو چکا ہے. حدیث مصطفیٰ کے وچوں سانو سبق مل چکا ہے. اج اسی اے دعاواں تو دور ہاں، اسی کبھی دعاواں نہیں کیتیاں. ان دی وجہ کی ہے کہ اسی دین تو دور ہو چکے ہیں، اللہ دے قرآن تو دور ہو چکے ہیں، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو دور ہو چکے ہیں. آؤ ذرا غور فرماؤ، رب العالمین دے قرآن نے بڑے احسن اور پیارے انداز دے نال اس بات کا اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویا اپنی پیاری اور میٹھی زبان وچوں اعلان فرما دیو اور انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو. آؤ لوگو پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ. اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاواں ترجمہ کی نوٹ فرما لو. فرمایا وقال ربکم ادعونی، فرمایا جدوں بھی تسی پکارنا ہے اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین نو ہی پکارنا ہے. ادعونی استجب لکم، جدوں مینوں پکارو گے میں تہاڈی پکار سننا وا، میں تہاڈیاں دعاواں سن لینا وا بلکہ قبول کر لواں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جڑے لوگ اللہ دی عبادت دے کولوں سرکشی کردے نے یعنی منہ موڑدے نے، اللہ دی عبادت دے کولوں دور رہن دی کوشش کردے نے. فرمایا انہاں لوگاں واسطے کی حکم ہے؟ قرآن آندا سیدخلون جہنم داخرین. ان قریب اے لوگ جڑے نے انہاں نوں ذلیل کر دیتا جائے گا، خوار کر دیتا جائے گا اور جہنم دے اندر انہاں لوگاں نوں داخل کر دیتا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کریا کر اللہ سانو جہنم کو بچا کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. آؤ ماہ رمضان دیاں بڑیاں پیاریاں گھڑیاں نے، توجہ فرماؤ. اللہ دے قرآن نے اس بات کا نقشہ کھینچا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ دعا جڑی ہے اے عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اے قرآن سنیا دے. آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ نوٹ کر لو. حضور علیہ السلام نے اس حوالے نال کی ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادت، الدعاء هو العبادت. اے جڑی اسی دعا کرنے اپنے رب دے سامنے التجا کرنے اپنی مناجات اپنے رب العالمین دے سامنے
رکھنے اپنا دامن پھیلا کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے مالک کے سامنے گر گڑا کے دعا کرنے فرمایا اے دعا بھی عبادت ہے، اے دعا بھی عبادت ہے۔ ان عبادت دیاں کئی قسماں نے انہاں دے وچوں اے بھی دعا بھی عبادت دی ایک قسم ہے۔ دوسری حدیث اندر آمینہ دے لال علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں الدعاء مخل عبادتی، الدعاء مخل عبادتی، اے جڑی دعا ازی کرنے ایک تمام عبادت مغز ہے۔ دعا عبادت کی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس واسطے میرے ویر تے میرے بھائی دعا کریا کر، اپنا دامن پھیلایا کر، اپنے مالک کو منگیا کر، شرم محسوس نہ کریا کر، عار محسوس نہ کریا کر۔ اور قرآن کا بھی اٹل فیصلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جدوں بھی پکارنا ہے، جدوں بھی یاد کرنا ہے مینوں یاد کرو، جدوں بھی کچھ منگنا ہے میرے کولوں منگو، کیونکہ میں تہاڈی شاہ راگ نالوں بھی زیادہ نیڑے قریب ہاں۔ اس اپنے خالق و مالک دے سامنے دامن پھیلا لیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھنا سانو منگن دا پھل ہی نہیں، دعا کرن دا طریقہ ہی نہیں، اے طریقہ سمجھ کے لے جا۔ دعا کرن دا طریقہ کی ہے؟ اللہ دی قسم توجہ کرنا، ایک بی بی ہے، ایک عورت بی بی اللہ اکبر، یہ خامد نے نا اینوں ماں کہہ دیتا، یہ کیا کہ تم تو میری ماں لگنی ہے، تے اے ادھی رات دا ٹائم ہے، دن دا نہیں وقت، رات دی تاریکی اندر رات دا ٹائم ہے، ادھی رات دا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ چل دی حجرہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کل پہنچ جاندی ہے، میرے نبی دے در دولت تے آ جاندی ہے۔ ادھی رات آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی من دخل باؤ، کون ہے ادھی رات دے ٹائم دروازہ کھٹکان والا؟ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنہ دی اما جان پوچھ دیاں نے، اے اللہ دی بندی خولہ رضی اللہ عنہا کہندیاں نے، فرما دیاں نے میں خولہ ہاں۔ فرمایا بی بی اے والا ادھی رات دا ٹائم ہے، کسے دا دروازہ انج نہیں کھڑکائی دا، ادھی رات دا وقت، ادھی رات دے ٹائم کی مقصد ہے تیرا آن دا؟ اے بی بی ہے دکھی سی، لاچار سی، پریشان سی، آخرکار اے آئی دا ایک مسئلہ حل کروان واسطے سی، لیکن اور پریشان ہوندی جا رہی ہے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ دروازہ کھولیا، اے امی عائشہ صدیقہ دی تے سیدہ خولہ دی آپس دے اندر گفتگو ہو رہی ہے، گل بات ہو رہی ہے۔ کائنات دا امام آرام پیا کردا ہے، حضور علیہ السلام جدوں انہاں دی گفتگو تھوڑی جی آواز بلند ہوئی نا، کائنات دا امام بھی اٹھ پیندا ہے، میرے نبی دی اکھ کھل جاندی ہے۔ حضور فرماتے نے عائشہ کی گل ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی ادھی رات دا ٹائم ہے، ایک بی بی بڈھی جی عورت آئی ہے تے ایک مسئلہ حل کروان واسطے آئی ہے۔ مسئلے دن دے ٹائم بھی حل ہو سکتے سن، پر اے اللہ دی بندی آندی ہے میں کی کراں، میرے کو قابو نہیں پایا جا رہا، میری نکی نکی اولاد ہے
قانون نافذ نہیں ہویا، کوئی قانون لاگو نہیں ہویا، قانون پرانا ہی ہے، اجے تک کوئی قرآن کا پیغام نہیں پہنچ سکیا۔ میں کنج مسئلہ حل کراں، اے بی بی اور پریشان ہو جاندی ہے، ایک دعا کے دکھی ہے اور دکانے گھیرا پا لے آئے اور دکھی میں پریشان ہو جاندی ہے، آندی ہے محبوب سونیا، اے او عدالت، اے او کارے، اے او دفتر، اے او حجرائے، جس حجرے وچوں لوگ ہستے جاندے نے، اے او حجرائے جس حجرے دے وچ لوکاں دے مسائل حل ہوندے نے، اج میں آئی ہاں تے میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، اے بی بی دیاں اکھاں دے آنسو پہ ڈھلدے نے، رو پئی نہ رو پئی، اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ کی بنے گا میرا، کیڑے پاسے جاواں گی میں، نکی نکی اولادوں کی تے سٹاں گی، اللہ اکبر، اللہ بی بی پریشان ہے، اے رو رہی ہے، آسمان تو اللہ نے فوراً جبریل امین نو بھیجیا، اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی جا، ایک میری بندی میری زمین پہ رو رہی ہے، اوندے جا کے اکھاں دے آنسو صاف کر دے، اللہ اکبر، اللہ جبریل امین جلدی جلدی زمین پہ آئے، آمینہ دے نات علیہ السلام نے حجرہ پاک دے اندر آئے، کائنات دا امام بیٹھا ہے، امی عائشہ بھی تشریف فرمانے، اے سیدہ خولہ بھی اوتے دکھی لاچار بیٹھی ہے، اللہ دے قرآن دا بداوا آ جاندا ہے، رب دے قرآن دا پیغام آ جاندا ہے، اللہ فرماندے نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ دا قرآن نازل ہویا، رب تعالیٰ فرماندے نے قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا، اس بندی دی بات اسی سن لئیے، دی گل اسی سن لئیے، تسی کیوں نہیں ادو ہی کہہ دیتا جدوں یہ اپنا عذر پیش پئی کردی سی، اپنا بہانہ پئی پیش کردی سی، ادو ہی کیوں نہیں تسی اینو پیغام دے دیتا، اللہ فرماندے نے اسی عرش تے بیٹھ کے انہاں دی گل سن لئیے، اس اپنی بندی دی گل سن لئیے، اے جڑے اپنے خامد دے متعلق جھگڑا کرتی سی بھائی، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ رب العالمین فرماتے ہیں اسیاں دیاں گلاں سن لیاں نے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ قرآن میں تیری عظمت و صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں، اللہ فرماندے نے اسی اس اپنی بندی دی
گل نو سن لیا ہے اندے جملے نو اسی سن لیا ایک ہی کچھ کہہ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب سونیا جس بندے کو غلطی ہو جائے جڑا اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ بیٹھے اندے واسطے حکم اے یا تا وہ بندہ ایک غلام آزاد کرے اگر اینی طاقت نہیں رکھدا جگہ میں پیر علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ دا آرڈر دے حکم یہ او بندہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے ہی کرے 2 مہینے روزے رکھے اگر درمیان کے اندر کسی مجبوری دیتا ہے کوئی روزہ چھٹ بیٹھا ہے تے او جڑے پیچھے 20-25 رکھ بیٹھا ہے نا او ختم دوبارہ پھر شروع رکھنے پہن دے دوبارہ تو گنتی شروع ہوئے گی اس واسطے فرمایا انہوں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پہن گے تے نمبر 3 اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا غلام نہیں آزاد کروا سکتا 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا فرمایا پھر سونیا انہوں چاہیے 60 مسکینانوں کھانا کھلا دے اللہ فرماتے ہیں اسی کفارہ ادا کر دے مانگے انہا کفارہ کیوں جی ان تسی بلا آگے نہ کہ عذر لب گیا بہانہ لب گیا تے چلو کسے میرے کوئی غلطی ہو بھی جائے تے خیر ہے یہ نہیں کا مطلب ہے کہ تم رات یہ نہیں غلام آزاد کرنا بڑا اوکھا ہے روزے رکھنے 1 مہینے کے نبھانے بڑے مشکل ہو رہے ہیں آج میں گرمی بڑی ہے کئی لوگوں نے سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کی طرفوں منظور کروائے نے جی جنی دفعہ میں جنی دفعہ یعنی کھانا کھاواں تے پھر ہی میں رہ سکنا وگرنہ میری جان نو خطرہ ہے موت کا پیغام آ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ ہے ڈاکٹراں نے جناب رپورٹاں لکھ کے دتیاں نے یہ جان نو خطرہ ہے یہ کھا پی سکتا ہے انہوں کچھ نہ کھیا دے اور ہوٹلوں پہ جا کے عیاشیاں کرنے والوں رمضان کے مہینے اندر اپنا کھانا نہ بند کرنے والوں اپنا پینا نہ بند کرنے والوں یاد رکھ لو ایتھے گورنمنٹ دے کولوں تسی قانون نافذ کروا سکتے ہو گورنمنٹ دی طرفوں تسی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو پر رب دی عدالت دے وچوں چھٹکارا نہیں پا سکتے ایتھے کھانے واسطے پین واسطے جناب پیسے بھر کے روپیے بھر کے یہ سرٹیفکیٹ لے جا رہے ہیں ایک اوتھے رب نو حساب نہیں دینا مالک نو کل قیامت والے دن کی حساب دے گا اس ٹائم نو بھی یاد رکھ اللہ اکبر اللہ فرمایا ایک غلام آزاد یا پھر 2 مہینے روزے یا 60 مسکینانوں کھانا کھلاؤ اللہ فرماتے ہیں زندہ ایک کفارہ ادا کر دیا اللہ اکبر اللہ اے محبوب علیہ السلام نے دروازے پہ آئی التجا لے کے صدا لے کے اپنی مناجات نے رکھی اجے قانون نہیں سے آیا اللہ نے فوراً آسمان کو قرآن نازل کر دیتا فرمایا اسی اس اپنی بندی کی دعا کو قبول کر لیا سن بھی لیا جو کچھ کہہ رہی ہے مان بھی لیا تے مولانا نے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے میں بی بی خولا جد لاچار ہوئی بی بی خولا جد لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھ یار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھ یار ہوئی پڑھ لا الہ الا اللہ انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا ہماری ہاتھ فرق پاڑ دیتا سینہ جبرائیل دا ٹھار دیتا پڑھو لا الہ الا اللہ رب کلی
وہی تے شاد کیتی شوتی اجڑی پھر آباد کیتی. یہ اور ہوندا نا مسلمان آندا نہیں جی انہیں ماں کہہ دیتا ہے بہن کہہ دیتا ہے اے جناب ان کا حال ہی کوئی نہیں رہے گا. نا 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 ان کا نواں نکاح ہوئے گا ان کا جناب حلالہ ہوئے گا پھر ہی قد بنے گی. اور دوستو مسئلے قرآن حل کرتا ہے پیغمبر کا فرمان حل کرتا ہے. رب کلی وہی تے شاد کیتی شوتی اجڑی پھر آباد کیتی بے مددی دی امداد کیتی پڑھ لا الہ الا اللہ. حضور علیہ السلام نے اس اللہ دی بندی نو دس دیتا کہ اللہ دا قانون آ گیا بی بی اے کم کر لے تے اللہ کفارے ادا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدوں کوئی بھی حل نہ نکلے ادو حل قرآن کردا ہے. جدوں کوئی بھی حل نہ نکلے ادو حل پیغمبر دا فرمان کردا ہے. اس واسطے لوگوں جدوں بھی حل تلاش کسے بھی کام دا حل تلاش کرنا ہوئے اللہ دے قرآن دی طرف پیغمبر دے فرمان دی طرف رخ کر لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آئیے غور فرمائیے موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے. اللہ نے بارشاں بند کر دیتیاں نے لوگوں دیاں غلطیاں خطاواں گناہاں دی وجہ تو پریشانیاں دی وجہ تو اللہ نے آسمان دے دروازے بند کر دیتے نے. او جڑیاں بارشاں ہوندیاں سن اناج اگاندیاں سن انگوریاں پھٹدیاں سن زمین چوں او اگنا بند ہو گیا ہے. قید سالیاں پہ چکیاں نے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ بارشاں بند ہو چکیاں نے کی کریے. موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک دن پتہ کی کیتا اپنی ساری قوم دے لوگانو بعد ایک میدان دے اندر جمع کر لیا. اللہ فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ دعا کرو. اللہ اکبر. اللہ رب دے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک میدان دے اندر چلے گئے. وہ تے دعا کرنیاں شروع کر دیتیاں. دعا کردیاں آسمان تو آواز آئی اے میرے موسیٰ تیری مجلس دے اندر اس مجمع دے اندر ایک گناہگار آدمی ہے ایک بیکار آدمی ہے بدکار آدمی ہے میریاں نافرمانیاں کرنے والا ہے. جب تک وہ مجمع جو باہر نہیں جائے گا میں بارشاں نہیں برساواں گا. اللہ اکبر. اللہ اور موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے لوگوں عام اعلان کیتا نبی نے کہ کون بندہ ہے کہ جنہیں ساری دنیا نو پریشان کیتا ہے ساری قوم نو پریشان کیتا ہے اٹھ جائے مجمع جو باہر نکل جائے. اس نکمے دی وجہ تو بارشاں نہیں ہو رہیاں. اللہ اکبر. اللہ ان اے بندہ کہنے لگا اللہ ان دے اندر شک کوئی نہیں مجمع بڑا دنیا بڑی ہے اگر میں اٹھ کے گیا اللہ عزت رل جائے گی. میں دنیا دیا نظراں وچ بدکار تے بے ایمان بن جاواں گا. اللہ پلے کھ نہیں ہو رہنا. یہ جناب بیٹھیاں ہی انہیں رب نال کال ملائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
کیا اللہ معاف کر دے، رب کو معافی مانگ لینا ہے، توبہ کر لینا اپنے گناہاں دی، ہائے ہائے انہیں ادھروں معافی منگی تے ادھروں جناب آسمان میں بدل چھا جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اللہ اجے اسی کوئی دعا نہیں کی تھی، اجے تیرے کو بارش طلب نہیں کی تھی، تے بندہ بھی اٹھ کے مجمع دے وچوں نہیں باہر گیا، تے توں تاکیا سی میں انہی دیر بارش نہیں برسانی جنہی دیر تک مجمع تو بندہ باہر نہیں جائے گا۔ اللہ ایک ہی گل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی موسیٰ گل سن لے، اس بندے نے میرے نال صلح کر لئی، انہیں میرے نال صلح کر لئی، انہیں دعا کی تھی میں قبول کر لئی، ان دی تے میری صلح ہو گئی ہے، تے میں تاں بارشاں برسان لگا ہوا۔ اللہ دی قسم غور کرنے والی بات ہے، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے نے تاں ہی بارشاں برسان لگا، رب دے نبی موسیٰ فرماتے نے اللہ او بندہ ایک میری بخار دنسائی کیڑا پاپی آدمی ہے جنہیں میرے نال جلدی جلدی صلح بھی کر لئی ہے، جنہیں مجمع بھی جو اٹھنا بھی برداشت نہیں کیتا، تیرے کو لوگ بیٹھے ہی معافی مانگ لئی ہے۔ آسمان والا رب باندھا میرے نبی موسیٰ گل سن لے، انہوں میں ادوں ظاہر نہیں سی کیتا جدوں میرا نافرمان سی، میں تا ادوں نہیں سی تینوں بخایا جدوں میریاں نافرمانیاں تے اتردا سی، ہن تاں ان دی تے میری صلح ہو گئی ہے، میرا بیلی بن گیا، ہن میں کنج دکھاواں اے نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے بعض بندے ایسے ہوندے نے مجمع اندر، محلے علاقے شہر قصبے اندر، جن دی وجہ تو اللہ بارشاں روک لیندا ہے۔ ایک گل یاد رکھنا، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے انہاں تے غصہ ہوندا ہے، انہاں دی وجہ تو اللہ بارش نہیں برساندے۔ اور لوگوں سچے دلوں توبہ کر کے اٹھیا تے اللہ دے گھر چوں، ایسا نہ ہوئے پوری قوم تے ملت پوری دنیا تیری میری وجہ تو پریشان رہے۔ آج بھی قید سالیاں بارشاں بے موسمیاں ہو رہی ہیں، ہو ضرور رہی ہیں پر بے موسمیاں ہو رہی ہیں، وجہ کی ہے ساڈے گناہاں دی سبب، ساڈے گناہاں دا سبب ہے، ساڈے گناہ دی وجہ جن دی وجہ تو بارشاں اللہ نے روکیاں نہیں۔ دعا کرتے ہو اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ گناہگار بندے ہیں، اللہ سے آکار بندے ہیں، اللہ تیرا قرآن تیرے نبی کا فرمان پڑھنے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کی برکھا نازل فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے غور فرمائیے، حضور علیہ السلام نے پروانے دے دانشار ایک جوڑا میاں تے بیوی، میاں صاحب باہروں آئے، مسند احمد کی روایت ہے تے آگے آمیں اپنی اللہ والی ہے، میں نو روٹی دے بھوک لگی ہے، تے بیگم صاحبہ کہنے لگی کرما لیا گھر دے اندر کھان واسطے شے ہی کوئی نہیں، گھر وچ کھان واسطے شے ہی کوئی نہیں، میں تینوں کتھوں دیواں؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے یہ کرما والا خامد بھی کرما والا ہے، بیوی بھی کرما والی ہے، خامد آدھا بھی کرما والی ہے، انج کرنا تو مسلح ڈال تے رب نو منا لے، کی کر مسلح ڈال تے رب نو منا لے، اے آدھا میں بھی باہر چلا جانا، میں بھی اپنے رب نال گلاں کرنا، تو گھر بیٹھ کے کر، میں باہر بیٹھ کے کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رب نال گلاں کرنیاں شروع کر دیتے ہیں، کچھ دیر ہوئی دعاواں کرتے ہیں، التجاواں کرتے ہیں، تھوڑا جہی ٹائم گزریا رب نو مناندے ہیں، اجے زیادہ مدت نہیں ہوئی، زیادہ ٹائم نہیں ہویا، گھر دے اندر ایک نکرے چکی لگی ہوئی سی آٹے والی، اے ہن جڑیاں چکیاں نے کمپیوٹر والیاں آ گئیاں نے یا جناب ہور قسم دی آ گئی ہیں جنہاں سانو عام سادے لوگاں نوں پتہ ہی نہیں لگدا، جناب ود گھٹ دتی جاندے نے جو مرضی ہو جائے، سانو کی پتہ ساڈی جانے بلا
की कुछ होना है की कुछ नहीं। ते उदों चक्की होंदी सी आटे वाली भला कहंदी 2 पुड़ होंदे सन होंदे ते हथ नाल हिलाईदा सी ओनू अल्लाह अकबर अल्लाह। हुण भी कई पुराने घरां च बाबियां दे घरां च होंदियां चक्कियां पर हुण विरली विरली किथे वो चक्की ना आपे ही घूमनी शुरू हो गई, चक्की आपे ही चलनी शुरू हो गई। बीवी आती है ये मुसल्ला डाल के बैठी सी रब नाल गल्लां पई करदी जांदी है। अजीब ही गल है आवाज आंदी भी जिवें चक्की चलदी पई। मैं देखा कौन है बंदा जड़ा आके साडी चक्की चलाण लग गया। एक गई करीब गई देखा कोई आदमी नजर नहीं आया, पीछे आ गई। उन्हीं देर में खामद भी आ गया, उन्हें आके मंजर देखा कहने लगा की होया। आंधी बेकरमा वालिया जरा चक्की का पता कर चक्की चल दिए भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह जाके करीब होए ना देखा कोई आदमी नहीं कोई बंदा नहीं, चक्की चल दिए भाई आटा निकल रहा, चक्की चल दिए भाई आटा निकल रहा। वाह सुभान अल्लाह अल्लाह मैं तेरियां कुदरतां तो भी सदके जावा, तेरियां नुदरतां तो मैं कुर्बान जावा। जदों रब सबब लाए अल्लाह फिर इंज सबब लावे, जदों बंदा अपने रब दा हो जाए फिर अल्लाह इंज दे भी सबब लाण दे कादर है। ये मिसाल कोई आसमान ते नहीं बनी, ऐ जमीन दे सीने से ये मिसाल कायम हुई है चक्की वाली। ये कोई आसमान ते नहीं बनी, ये कोई फरिश्तियां के जरिए कम नहीं होया, ये ताके नूरी मलाइका ये कम पे करदे ने। ये नूरी मलाइका नहीं अल्लाह अल्लाह ये इंसानां वास्ते आटा पे निकलदा है, फरिश्तियां वास्ते नहीं। रब दी जमीन ते चक्की नहीं चल रही है, अरब दी जमीन पे पैगंबर दे सहाबी जानिसार वफादारां दे घर पे चल रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआवां का नतीजा है, अल्लाह को याद करने का नतीजा है, रब के सामने मुनाजात रखने का नतीजा है, अल्लाह के नाल सुलह करने का नतीजा है। दुआ की थी मुसल्ला गाया अल्लाह ने सबब ला दिता, चक्की चल दिए भाई। ये आंदा से अभी रसूल कहने लगा मैं देखा का सही आटा आ कितों रहा, कोई दाने नहीं पाने वाला है ना ही दाने पाए ने। ये चक्की चल दी आखिर आटा आ किवें रहा ते किथों रहा। हाय हाय नबी दे सहाबी ने इंज करके उदला पुड़ चुक दिता ते आटा बंद हो गया, आटा बंद हो गया। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को कहने लगा रोटियां पका, अल्लाह ये भुख लगी है। उन्हें जल्दी जल्दी जनाब आटा फड़िया ते तंदूर जाके देखा, तंदूर दे विच रोटियां फैले लगियां, तंदूर रोटियां ने भरिया। सुभान अल्लाह। नबी दा सहाबी लिया नहीं गया, जल्दी जल्दी आमिना दे नाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह दे भीड़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल गया आंदा अल्लाह दे नबी जी अज अजीब भी मंजर साडे घर दे अंदर बनया। आका फरमांदे ने परवाने की बनया। आंदा सोनिया साडे घर दे अंदर खान पीन नूं शै कोई नहीं सी, मैं अपनी बीवी नूं प्यारी करमा वाली तू भी मुसल्ला डाल है, मैं भी मुसल्ला बिछा लेना ते अल्लाह नाल गल्लां कर लेने आ, अल्लाह कोई सबब ला देवेगा। आंदे ने असीं अल्लाह दे रसूल इंज काम कीता, अचानक ही साडे घर दी नौकरों चक्की आपे ही चलना शुरू हो गई है। आका फरमांदे ने फिर की होया। आंदा सोनिया फिर मैं बतारे देखण दे जरिए मैं समझा फिर आटा किथों सप्लाई हो रहा है, आटा किथों आ रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आंदा मैं चक्की दा उतला पुड़ चुक दिता, आटा बंद हो गया है। आका इस्लाम फरमाते हैं उसे हाफिया और परवानियों गल सुन ले, अगर तू उस चक्की नूं आपे ही चलण दिंदा, उहदे पुड़ नूं चुक
تو ہی آٹا سپلائی ہوتا رہتا. فرمایا سونیا اگر تو چکی تو بڑھ نہ چکنا قیامت دیا دیواروں تک تو چکی آپ ہی چلتی رہتی پورے مدینے کو اگر سپلائی کرتی رہتی. پر تم ویکھن واسطے چکی کا بڑھ چک دیتا ہے اور کسی کا ٹھڈ ننگا نہیں کریدا. تو تا کم ہی خراب کملیا کر بیٹھا ہن کی لینا ہے. اللہ اکبر اللہ. سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ زمزم کا جڑا چشمہ ہے نا یہ کیمرے کے ذریعے جناب دیکھیے یہ پانی آخر آ رہا ہے ان کی گہرائی کنی تے کتوں آ رہا ہے. وہ ناکام ہو گئے ہیں اج تک ان کی گہرائی نہیں لب سکتے. اور زمزم اس دور کا خدا کی قسم چلتا ہے پیا خلیل اللہ کے دور کا چلتا ہے پیا اج تک چلتا ہے پیا. بندے ہونے جوش ہی آ رہا ہے پانی اندر جوش ہی پیدا ہو رہا ہے. نمی نہیں آ رہی پانی خراب بھی نہیں ہو رہا بدبو بھی نہیں آ رہی. سال ہاں سال بیت چکے ہیں پر زمزم کا پانی اونے کا اونے جاری اور ساری لکھاں کی تعداد کے اندر حاجی صاحبان جاندے نے عمرہ کرنے والے جاندے نے کینیا دیاں کینیا ڈراماں دے ڈرام پانی دے لے کے آ رہے ہیں. پانی اونے دا ہوئے مکن دا نام لیندا نہیں. آقا فرماتے ہیں جے تم گڑ نہ تو تیرا چیک نہ کر دو تے کبھی بھی ایک چکی جڑی نے بند نہیں سی ہونا قیامت تک کے چل دی رہنا سی. پورے مدینے نو اس چکی نے آٹا سپلائی کرنا سی. پر تم گڑ چک بیٹھا ہے انہوں ننگیا کر دیتا ہی کام خراب کر بیٹھا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور لوگوں کسی وقت دعا بندہ کرے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ بارش کا ٹائم ہوئے بارش کا موقع ہوئے آسمان میں بادل چھائے ہون بارش ہون کا ٹائم ہوئے آقا اسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس ٹائم دعا کرے گا اللہ فوراً ہی قبول کر لے. آمینہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے اذان تو بعد نماز ہون تک اس درمیان کا جتنا وقفہ ہے اس درمیان دے اندر بندہ بیٹھ کے رب کو جڑی بھی دعا کرے گا اللہ فوراً ہی قبول کر لے گا. جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسافر بندہ جڑا سفر پہ جا رہا ہے مسافر بندہ انہوں دعا دا آکھو انہیں کولو دعا کروایا کرو. مسافر بندہ جدو سفر دی حالت دے اندر ہوئے گا وہ جڑی بھی دعا کرے گا آسمان والا مالک ان دی دعا نو رد نہیں کرے گا ان دی دعا قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ. جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ حج کرنے واسطے جائے گا اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے میدان عرفات کے اندر بندہ ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے جڑی بھی رب کو دعا کرے گا ان کی دعا نو اللہ دی قسم رب رد نہیں کرے گا ان کی دعا نو قبول کیتا جائے گا. سانو رب کو منگن دا ول ہی نہیں آندا اسی رب کو منگن دا طریقہ ہی نہیں سیکھیا کہ رب کو منگنا کیویں آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. رب آپ کہندا اپنے بندے نو اور بندے آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. میں تیرا رب ہاں
بارگاہ